تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا مجھ سے گمان کرے. اسی تو میں اکثر آپ لوگوں کو کہتا ہوں نا کہ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل فرما. آمین ثم آمین. بس یہ گمان رکھیں اے اللہ میں اس قابل نہیں ہوں. کوشش رکھیں گمان اچھا رکھیں. اچھا پھر بخاری مسلم کی اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے نا میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ کسی مجلس میں اوپنلی مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. سبحان اللہ. پھر آگے الفاظ ہیں جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں. اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروٹوکول انسان کو دیا. اور مسلم شریف میں آگے الفاظ ہیں کہ پھر وہ میری بارگاہ میں اگر اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوا تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس کے ساتھ ملاقات کروں گا. بڑی بات ہے. اور ترمذی میں الفاظ ہیں کہ اگر میرا بندہ زمین و آسمان گناہوں سے بھر دے، سر اس سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا نا گناہ، اور اس نے شرک نہ کیا ہوا نا تو میں اس کے ساتھ مغفرت کے ساتھ پیش آؤں گا. اچھا اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بس شرک نہ کرو اور جو مرضی کرو. سر نماز چھوڑنا بھی شرک ہے. نماز چھوڑنا کس کی پیروی اور عبادت ہے؟ شیطان کی. تو شرک کر دیا آپ نے. ڈاکٹر سراج صاحب ایک جملہ بولا کرتے تھے، میں کہتا ہوں نہیں وہ گولڈن کوٹ ہے ان کا. وہ کہتے تھے دنیا کا ہر خیر توحید کے شجر مبارکہ کی شاخ ہے، اور دنیا کا ہر گناہ شرک کے شجر خبیثہ کی شاخ ہے. یہ کیوں آیا قرآن میں؟ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. اے نبی اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. جو بندہ فجر کے وقت اپنی نیند چھوڑ کے اٹھتا نہیں ہے نا اس نے نیند کو اپنا خدا بنا لیا، گویا کہ وہ اس درجے میں شرک میں مبتلا ہو گیا. اسی تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ایک کہنے بڑی چھوٹی گل ہے، اسی بھی سارے دعویٰ کرنے ہیں جی مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ میں ہم بھی ہیں. نہ جناب، ابراہیم علیہ السلام ایسے پکے مواحد تھے کہ اگر بیٹی کی قربانی کی باری آئی تو اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. بچے کو بیابان میں چھوڑنے کی باری آئی ادھر تیار ہو گئے. یعنی انہوں نے کہیں پہ اپنی مرضی رکھی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے ان کو کہا کہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ورنہ سے اللہ فضل لکھاں تو تمہیں اتنے بھی مواعد مل جان گے، پر ابراہیم والا مواعد نہیں ملے گا. جو وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کی ڈگری ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی معاملے میں نفس کو آگے نہیں رکھا. تو سر یہ آپ کو کروڑوں میں بھی ایک ملنا مشکل ہو جائے گا. تو اس بندے کے لیے تو واقعی پھر کیا ہی بات ہے اس کی جو اس لیول کا موحد ہو جائے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وہ تو جناب مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی آئی ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا. حالانکہ جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اس بندے کی عبادت نہیں کر رہا ہوتا جس کو وہ دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے. ابن ماجہ میں تو یہاں تک حدیث ہے کہ اگر کسی نے اپنا سجدہ یا نماز لمبی کر دی نا اس خیال سے کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ بھی شرک میں چلی جائے گی. اور اللہ کہے گا یہ اسی کے لیے پڑھی ہے. اچھا اللہ کتنا ڈاڈا ہے. حالانکہ اللہ سے آپ ڈیبیٹ تو کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے کیسے پڑھی ہے. سجدہ تجھے کیا، اسے تو میں اپنی طرح کا انسان مانتا ہوں، معبود تجھے مانتا ہوں، مجھے کدھر اس کے کھاتے میں ڈال دیا ہے. ہاں اگر اسے ریاکاری کی ڈیفینیشن پتا ہوگی نا اور اللہ تعالیٰ کا غیرت مند ہونا پتا ہوگا نا تو اللہ سے بڑا غیور کوئی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جس نے ذرا سا کسی اور کی رضا شامل کی فارغ. اسی لیے ریاکاری کو کہا گیا ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک. یہ بڑا کریٹیکل معاملہ ہے. اچھا یہاں ذکر کے حوالے سے میں ایک اور چیز بھی بیان کر دوں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب لوگ کہیں پر کسی ذکر کی مجلس میں جمع ہوتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پروں سے اور آسمان تک ڈھانپ لیتے ہیں اور آسمان سے سکینت ان پر نازل ہوتی ہے. یہ اکثر یہ حدیثیں شیئر کروائی جاتی ہیں صوفیاء کی طرف سے نا، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ جو ہم اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں یہ تو بخاری مسلم میں ہے. جناب بخاری مسلم میں تو ذکر کہاں آیا ہے؟ یہ ذکر اللہ آپ نے کہاں سے نکال لیا اور آپ نے جو اپنی مجالس ہیں اس سے کیسے کمپیئر کی؟ بخاری مسلم سے ہی اس کی شرح بھی بیان کریں نا. تو مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جب کہیں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں
اور قرآن پڑھتے اور اس کی تعلیم ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو ایسے ذکر کی مجلس کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں. قرآن کی تعلیم ہے اصل میں جو ذکر کی مجلس ہے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو علم دین حاصل کرنے کے راستے پہ چلا اللہ اسے جنت کے راستے پہ چلا دے گا. اسی تو میں کہتا ہوں جو درس قرآن سننے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں وہ جنت کے راستے پہ آ رہے ہیں. تو یہ قرآن کی فضیلت ہے, یہ بابوں کے اذکار کی نہیں ہے. پھر وہ بڑی لمبی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ وہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہاں گئے تھے, تو کہتے ہیں ہم ایسی مجلس میں گئے تھے جہاں پہ لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے. اللہ پوچھتا ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حالانکہ اللہ کا جانتا ہوتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے کہ وہ کیا کہتے تھے. یا اللہ وہ تیری جنت کا سوال کرتے تھے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے, کہتے ہیں نہیں اللہ, تو پھر بھی وہ مجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں. یعنی بن دیکھے ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. اور کیا کہتے تھے, یا اللہ وہ کہہ رہے تھے ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اللہ کہتا دوزخ دیکھی ہے, اگر دیکھ لیتے تو, فرشتے کہتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو اور تیرا پناہ تجھ سے پناہ طلب کرتے اس کے اگینسٹ, اور جنت اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ جنت کا سوال کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جو میں نے سب کو بخش دیا. اللہ اکبر. تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ایک شخص ایسا بھی تھا جو وہاں سے صرف گزر رہا تھا, وہ اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے وہاں نہیں بیٹھا تھا, اس علمی مجلس کو, اس ذکر کی مجلس کو, درس قرآن کو, بلکہ وہ تو صرف اس لیے تھا میں دیکھوں یہ کیا کر رہے ہیں, تو وہاں پہ بیٹھ گیا, تو اس کو بھی بخش دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ اہل علم کی مجلس, اہل ذکر کی مجلس, اے ذکر بابے نہیں سر, نہ قرآن سنت علم انبیاء کی وراثت, یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بھی کوئی بیٹھ جائے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ میں اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ کروں, اس کو بھی میں نے بخش دیا. تو یہ جو کہتے ہیں نا اولیاء اللہ کی نسبت کام آتی, بالکل آتی سر. وہ ولی کتاباں والے ولی نے جڑے ولی یہ کہن تانوں کہ جی رفع دین اس واسطے ہوندا سی کہ بت رکھ کے آندے سن, اور رفع دین کرنا مکھیاں مارنا ہے. جو ولی رفع الدین کا مذاق اڑائیں وہ شیطان کے ولی ہیں, ولی اللہ نہیں ہے. وہ تو دشمن ہوئے ہوئے ہیں جو اپنے بابوں کا دین آپ کو سکھا رہے ہیں, کتابوں کا نہیں. تو ہم تو صرف آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور.